کیونکہ ہمارے دشمنوں کو ہماری راہ معلوم ہو چکی ہے۔ میری بات پر وہ چند ثانیے کے لیے پرسوچ سی خاموشی میں مستغرق رہی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، ہمارے لیے یہی راستہ محفوظ اور آسان ہے جو سیدھا ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ خشکی کے راستے پر بڑی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، پھر مجسمہ کہاں کہاں اٹھائے پھریں گے ہم، سواری کا کیسے بندوبست ہوگا، سرحدیں اور راستوں کی بندش الگ مسئلہ ہوگی۔ اگرچہ سرحدی معاملات اس آبی گزرگاہ میں بھی پڑ سکتے ہیں، مگر خشکی کے مقابلے میں یہ بھی آسان ہے، اس لیے بھی کہ میں ان چھوٹی بڑی آبی گزرگاہوں سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتی ہوں۔ میرے منہ سے پرسوچ انداز میں برآمد ہوا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ شکر تھا کہ پھر دوبارہ اس خونی مگرمچھ سے واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن آگے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر معاون دریا نے ہمیں ایک تیز رو ندی میں دھکیل دیا۔ وہ پہاڑی گزرگاہوں اور کہیں کہیں سے طوفانی آبشاروں کی صورت میں گزر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد کہیں کہیں سرسبز اور زیادہ تر برفانی پہاڑ آن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک پورا گھنا جنگل میں نے برف سے ڈھکا ہوا دیکھا۔ تب ہی شینا نے مجھے بتایا کہ ہم اس ندی کی وجہ سے تبت کے سرحدی محافظوں کی نظروں میں آنے سے بچ گئے ہیں۔ اب ہم تسانگ پو میں تھے، نیپال بھی کراس کر چکے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ معاون دریا سے اس طغیانی زدہ ندی میں ہاؤس بوٹ دھکیلنے کا مقصد شینا ہی کا تھا۔ گویا یہ اسی کی دانستہ حرکت تھی، لیکن اب بوٹ کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس مصیبت سے شینا خود پریشان دکھائی دی۔ میں خود کبھی ادھر ڈول رہا تھا اور کبھی ادھر۔ ایک بار بوٹ اچھلی تو میں عرشے سے فرش پر آن گرا۔ شینا وہیل روم میں تھی۔ اس نے وہیں سے چلا کر کہا، پریتم، بوائلر روم میں جاؤ، انجن بند کر دو اور مجسمہ باہر نکال لاؤ۔ نہ جانے اس کا اب کیا ارادہ تھا۔ میں اس وقت روم کے پاس ہی تھا، اندر داخل ہو کر بولا، یہ کام تم کر سکتی ہو، مجھے انجن بند کرنا نہیں آئے گا، وہیل میں سنبھال لوں گا۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے بحث میں وقت ضائع نہیں کیا اور چلی گئی۔ میں نے وہیل سنبھال تو لیا، مگر سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ ندی دریا سے کم چوڑے پاٹ والی تھی۔ پہلے ہم پانی کے مخالف سمت میں انجن کے زور سے آرام سے سفر کر رہے تھے، لیکن ندی ہمارے ساتھ رواں دواں تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا بہاؤ بہت تیز ہی نہیں، کسی حد تک طوفانی بھی تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ کوئی بارانی ندی یا نالا نہیں تھا جو پہاڑوں، کھالوں اور گھاٹیوں سے گزر رہا تھا، اور کسی مقام پر تو یہ آبشار کی طرح سیدھا نیچے جا رہا تھا۔ چھوٹی ربڑ کی کشتی یا بوٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا شاید، لیکن یہ تو پوری بڑی بوٹ ہاؤس تھی، کسی وقت بھی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتی تھی یا پھر اچھل اچھل کر الٹ سکتی تھی۔ شینا انجن بند کر آئی اور ساتھ ہی مجسمہ بھی کندھے پر اٹھا لائی تھی۔ وہ خاصا بھاری معلوم ہوتا تھا کیونکہ شینا اسے دشواری سے اٹھائے ہوئے تھی اور بری طرح ہانپ بھی رہی تھی۔ وہیل چھوڑو، میرے ساتھ آؤ جلدی، شینا نے کہا، اور وہیل کو ایک جگہ ایڈجسٹ کر کے میں اس کے پیچھے نکل آیا۔ اس نے اسٹور سے مجھے کلہاڑی اور لمبے پھل والا چھرا لانے کو کہا، وہ میں لے آیا۔ اس کے بعد ہم دمبالے میں آ گئے۔ شینا نے مجھے یہ بتا کر لمحہ بھر کو حیران کر دیا کہ اس بوٹ میں ایک ربڑ کی کشتی دمبالے کی بیرونی دیوار سے موٹے رسوں سے بندھی ہوئی ہے، پہلے اسے اوپر کھینچ لو، کہتے ہوئے اس نے مجسمہ رکھا۔ اس نے مجھ سے چھرا لیا، میرے پاس کلہاڑی تھی، رسے کھولنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم نے انہیں کاٹ ڈالا اور کشتی اوپر کھینچ لی۔ اسی وقت شینا سامنے دیکھ کر چلائی، پریتم جلدی کرو، آگے یہ ندی نیچے گر رہی ہے، ہماری بوٹ الٹ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا، سامنے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ شٹر شٹر کرتا تیزی سے بہتا پانی بالکل نیچے کی سمت کے رہا تھا، یوں جیسے کوئی پہاڑی آبشار ہو۔ شینا نے نہ جانے کس طرح مجسمہ ایک رسی کی مدد سے اپنے جسم سے باندھ لیا۔ وہ اس کے وزن سے کافی جھک گئی تھی، ساتھ ہی اس نے ربڑ کی کشتی کو تھاما۔ یہی میں نے بھی کیا۔ کشتی کے ساتھ ربڑ پلاسٹک کے چپو نہ تھے۔ ابھی ہم اسے پانی میں اتارنے کے لیے اٹھا ہی رہے تھے کہ چشمے زدن میں گرتے پانی کی حد قریب آ گئی۔ شینا کے حلق سے مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ میرے اوزان خطا ہونے لگے۔ ہمیں مزید موقع ہی نہیں مل سکا اور اگلے ہی لمحے ہم نے بوٹ کو یوں حرکت کرتے دیکھا جیسے وہ عمودی ہو کر زمین میں دھنسنے والی ہے۔ ہم بوٹ سے کھلونوں کی طرح اچھل کر کئی فٹ نیچے گرنے لگے۔ پانی کی سطح موٹی چوڑی دھار کی طرح خمرے ہم رکاب تھی۔ بوٹ بھی اسی طرح نیچے گرنے لگی۔ ربڑ کی کشتی ہمارے سر پر آ رہی ایک قیامت سی تھی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس خطرناک صورتحال پر کلمہ تو ضرور پڑھ ہی لیا تھا، پھر زوردار چھپاکے سے ہم نیچے ایک نئی آبی گزرگاہ بناتے ہوئے دریا میں جا گرے۔ ہاؤس بوٹ تو قریبی پہاڑی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ ہم پانی میں جا گرے۔ ربڑ کی کشتی ہمارے اوپر گری، لیکن دریا کے چوڑے پاٹ میں گرتے ہی سکون کی کیفیت ہو گئی، کیونکہ دریا نیچے ایک دل فریب اور سرسبز پہاڑی وادی کے درمیان پرسکون روانی کے ساتھ بہ رہا تھا۔ میں نے اپنے اوزان بحال رکھے اور جلد ہی مجھے اپنے قریب ہی ربڑ کی کشتی الٹی پڑی تیرتی نظر آ گئی۔
लेकिन शीना गायब थी। तबाहाल हाउस बोट के टुकड़े बिखरे तैरते नजर आ रहे थे। मुझे इब्तिदा में गोते लग रहे थे। अब मैंने संभल कर बोट को थाम लिया था और इधर उधर गर्दन मोड़कर शीना को आवाजें देने लगा। तभी अचानक मुझे याद आया कि शीना ने वो भारी मुजस्मा अपने जिस्म से बांध लिया था ताकि रबड़ की कश्ती में उसे बआसानी बार किया जा सके, मगर बदकिस्मती से उसे मौका ही नहीं मिल सका और वो शायद उसी मुजस्मे के जेरे बार तहे आब हो चुकी थी। फिलहाल शीना और मुजस्मा दोनों ही मेरे लिए अहम थे, इसलिए मैंने शीना को तलाशने और उसकी जान बचाने का इरादा करते हुए पानी में गोता लगाया। भागी बूटी की करामत थी कि मैं पानी के अंदर भी किसी हद तक देख सकता था और अब से दम भी मेरा काफी हद तक तवील होता। पानी नदी नालों की मिक्सिंग की वजह से खासा गदला हो रहा था, कहीं साफ भी था। नीज आबी पौधे और नबातात की भी बहुतात नजर आई, जिससे अंदाजा हुआ कि दरिया ज्यादा गहरा नहीं था। मैं इधर उधर गहराई में तैरता शीना को तलाशता रहा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। या तो वो डूब कर किसी गहरे आबी गड्ढे में जा गिरी थी या फिर अंदर ही अंदर बहकर दूर चली गई थी। मैं मायूस होकर अभी ऊपर ही उठने लगा था कि एक आबी झुंड में मुझे इंसानी टांगे दिखाई दे गई। मैं फौरन लपक कर वहां पहुंचा तो देखा शीना पौधों में फंसी हुई थी। मुजस्मा उसकी पुश्त से बंधा हुआ था, वो खुद बेहिस्स हरकत थी। मैंने लपक कर उसे जा लिया और उसे मुजस्मे समेत ऊपर खींच कर तेजी से तैरना शुरू कर दिया। रबड़ की कश्ती किसी प्याले की तरह उल्टी पानी की सतह पर तैर रही थी। मैंने उसे सीधा किया और फिर इसके सहारे ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी शीना के जिस्म से वो मुजस्मा अलग किया, इसके फेफड़ों से मखसूस तिब्बी तरीके से पानी निकाला, जो पानी में तैरती रबड़ की इस बोट में मुमकिन नहीं था। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी चप्पू चलाकर बोट को किनारे पर लाया और फिर शीना को जमीन पर लेटाकर इसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डाला और फिर उसका मुंह खोलकर ऑक्सीजन दी। 2-3-4 बार ये अमल दोहराया तो अचानक उसके साकत सीने में भौचाल सा आया और वो ऊपर को उठा। इसके साथ ही पानी की धार उसके मुंह से बरामद हुई और उसने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। जरा देर बाद ही उसकी सांस से बहाल हो गई। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें होश तो आया, मैंने उसका हसीन चेहरा जो मौत की कुर्बत से कुमला गया था सहलाते हुए नरमी से कहा। तुम मरते मरते बची हो। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह मैंने उसे मुजस्मे समेत पानी की तह से बाहर निकाला था। वो अपनी बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखों में ममनूनियत के चिराग रोशन किए मुझे चंद लहजे तकती रही और फिर घास और रेत पर बैठे बैठे मेरे गले में बाहें डाल दी। प्रीतम, तुम बहुत बहादुर हो और वफादार भी। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा। तुमने अभी किसका शुक्र अदा किया था? अल्लाह का। बेख्तियार मेरे मुंह से अदा हुआ, हालांकि मैंने अपना जो नाम बताया था वो हिंदुआना था। तुम मुसलमान हो? उसने गहरी गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा। मुझे हैरत हुई कि ये जंगली औरत जानती थी कि मुसलमान ही अल्लाह की इबादत करते हैं, पर तुम्हारा नाम तो हिंदुओं जैसा है। मुसलमानों के नाम तो अब्दुल, अब्दुल्लाह, रहीम और अब्दुल रहमान जैसे होते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो जंगलों की रहने वाली लड़की हो। इस बार मैंने उससे पूछा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो भी धीरे से मुस्कुराई और बोली, इसलिए कि हमारे कबीले के पड़ोस में जो बस्ती है ना, जिसका मैंने तुमसे जिक्र भी किया था, वहां कुछ मुसलमान लोग आबाद हैं। इनमें एक उम्र रसीदा से शख्स भी रहता है। बस्ती के मुसलमान उसकी बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि उसका इखलाक इस कदर अच्छा है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, सब ही उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। उनका नाम रहीम शाह है। उसने वहां इबादत गाह भी बना रखी है। क्या कहते हैं, शायद मस्जिद। मैंने फौरन उसका जुमला मुकम्मल किया। हाँ, मस्जिद। वो एकदम बोली, अल्लाह, क्या तुम्हारा देवता है कोई? क्या उसका भी हमारे देवता बोम्बोरगा की तरह कोई मुजस्मा है? उसने बड़ी सादगी से पूछा। मेरा अल्लाह देवताओं का भी खुदा है, मैंने कहा। वो पूरी कायनात और दुनिया में बसने वाली मखलूकात, बल्कि जो हमारी नजरों से ओझल भी हैं, वो इन सब का मालिक व खालिक है। हम सब ही का वही पालने वाला है और उसका कोई सानी नहीं है। वो एक अकेला है। उसकी हकीकत जानने के लिए किसी पत्थर के बेजान मुजस्मे की जरूरत नहीं। वो हर जगह मुजस्मे हकीकत के साथ मौजूद है। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, ये आसमान, जमीन, फिजा, ये दरख्त, फल, पौधे, हर जानदार, बदलते दिन रात, बदलते मौसम, उभरते सूरज और डूबते चांद, चमकते सितारे, हमारा पैदा होना, हमारा मर जाना, ये सब उसी एक अल्लाह की निशानियां ही तो हैं। ओहो, तुम भी बिल्कुल उसी बूढ़े रहीम शाह की तरह बातें करते हो, शीना ने होले से मुस्कुराकर कहा। ना वो बुजुर्ग गलत कहते हैं ना मैं। तुमने अल्लाह के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हें बता दिया। मेरे लहजे में संजीदगी थी। दिन निकला हुआ था, आसमान नीला और शफाफ हो रहा था। दूर करीब बर्फ की पहाड़ियां और इनकी बर्फीली ढलानों पर मौजूद सब्जा बहुत भला नजारा पेश कर रहा था।
ذرا ہی پرے جنوب مشرقی سمت وہی طغیانی کا شور ابھر رہا تھا جو پہاڑی بلندی سے آبشار کی صورت میں نیچے دریا میں گر رہی تھی۔ میرے اور شینا کے درمیان تھوڑی خاموشی رہی، لیکن میں نے دیکھا وہ قریب رکھ کے اس بدہیت بومبورگا کے مجسمے کو سوچتی نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اس مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شینا سے کہا، معاف کرنا شینا، تمہیں شاید میری بات بری لگے، مگر یہ سچ ہے کہ یہ صرف انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک بے جان مجسمہ ہے جو حرکت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ تم خود سوچو ذرا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا مجسمہ بھلا خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ دیوتا بومبورگا کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ہماری باتیں فریادیں سنتا ہے۔ شینا سنجیدگی سے بولی، تمہارا دیوتا بھلا اس قدر محتاج ہے ایک پتھر کے بے جان مجسمے کا، جسے لوگوں کی فریادیں سننے کے لیے ایک پتھر کے مجسمے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ قاصر رہتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس طرح ہم اسے احترام دیتے ہیں۔ اس نے اپنی دلیل پیش کی جو کافی حد تک ہندوانہ ازم کی پیش روئی کرتی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، احترام دینے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے، اس طرح خدا کی توہین ہوتی ہے۔ خدا تو ہر جگہ ہے، اسے کسی مجسمے میں سمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اس پر سچے اور صدق کے دل سے ایمان لے آؤ اور اس کی یاد دل و دماغ میں رکھ کر عبادت کرتے رہو۔ تم ہمارے دیوتا بمبورگا کے خلاف ہو؟ شینا نے کچھ شاکی نگاہوں سے میری طرف گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر کہا، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، لیکن جو بات سچ ہے وہ ضرور کہنا چاہیے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو کیا تم زبردستی؟ ہرگز نہیں، ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔ تمہاری باتیں غور کرنے والی ہیں، بالآخر شینا نے کہا، اس لیے کہ تمہارے اندر سچائی، سچی راہ کو تلاش کرنے کی جستجو ہے، تم اندھی تقلید کی قائل نہیں لگتی ہو۔ ایک اچھی بات ہے، میں نے کہا، میں کوئی عالم دین تو نہیں، نہ ہی مجھے زیادہ معلومات حاصل ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جس قدر بنیادی باتیں مجھے معلوم تھیں وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ مزید اگر تم انہی بزرگ رحیم شاہ کے پاس جاتی رہو تو وہ تمہیں اصل خدا کی حقیقت ثبوت کے ساتھ بتا دیں گے، لیکن اس کے لیے دل میں پہلے خدا پر ایمان لانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ شینا نے خاموش ہو کر میری طرف سے منہ موڑ لیا اور ایک بار پھر قریب زمین پر رکھے بمبورگا کے مجسمے کی طرف دیکھنے لگی، پھر کھوئے کھوئے سے اور دھیمے دھیمے لہجے میں بولی، مجھے بہرحال جو ذمہ داری ملی ہے میں اسے ضرور پورا کروں گی، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے فوراً کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پوری تسلی کے ساتھ مسکرائی۔ اس کے بعد میں نے بھی فی الحال مزید کچھ نہیں کہا اور موضوع بدل کر بولا، بھوک اور پیاس ستانے لگی ہے، یہاں ضرور پانی اور شکار مل جانا چاہیے یا پھر جنگلی پھل وغیرہ۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ہم تسانگپو کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا، ویسے کیا یہاں سرحدی محافظوں کا کوئی خطرہ نہیں؟ وہ خطرہ ہماری بوٹ کی قربانی نے ڈال دیا ہے، وہ بولی۔ میں سمجھا۔ میں نے اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ شینا نے اپنے لباس کے اندر سے کھال کے کسی تھیلے میں لپٹی ہوئی اشیاء نکالی اور گھاس والی زمین پر پھیلا دی۔ ان میں نقشہ اور نہ جانے کیا الا بلا تھا، وہ اس پر جھک گئی۔ میں پانی کا چشمہ تلاشنے لگا تو شینا نے بتایا کہ دریا کا پانی قابل استعمال ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ کچھ گدلا محسوس ہوا۔ میرا دل نہیں کیا اور میں ایک قریبی پہاڑی جھرنے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی اوک بنا کر پانی پیا، پھر پانی مجھے اس قدر ٹھنڈا اور میٹھا لگا کہ بے اختیار میں نے اپنا منہ آگے کر لیا اور خوب جیب بھر کر پیا۔ تھوڑی دیر بعد شینا نے بھی دیکھا دیکھی میری تقلید کر ڈالی۔ میں جنگلی پھل تلاشنے لگا۔ ایک جگہ مجھے سرخ انگوروں کے خوشے درخت سے جھولتے نظر آ گئے، ان کے درمیان سیاہ انگور بھی تھے۔ میں بڑی رغبت سے انہیں چٹ کرنے لگا۔ شینا بھی میرے ساتھ یہی کرتی رہی، بلکہ وہ ایک خاص قسم کا زرد پودا بھی نچوڑ کر کھایا جا رہی تھی۔ پہلے منہ سے لگا کر اس کا رس پیتی، اس کے بعد گودا چٹ کر جاتی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہا تو اس نے 2-3 بڑے زرد پھول میری جانب پھینکے، جنہیں میں نے کیچ تو کر لیا لیکن کھایا نہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس میں دانت گاڑ کر رس پی لو، یہ یہاں کا املوک ہے، وہ ہنس کر بولی۔ اوہ، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں نے بھی کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے ارد گرد جنگل پار برفیلی پہاڑیوں کی چوٹیاں استادہ تھیں۔ گھنا جنگل تھا، کہیں برف سے ڈھکا ہوا اور کہیں سبز۔ یہ پوری وادی تھی۔ شینا نے بتایا کہ ہم شام کو روانہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم اس وقت نیپال، تبت اور آسام کے چوہدہ کے مقام پر ہیں، اور اس بہتے دریا کے ذریعے ہم صبح تک آسام کی غیر معروف آبی گزرگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں سے پیلی گھاٹ صرف ایک روز کی مسافت پر ہوگا۔ سچی بات یہی تھی کہ میرا دل اس دل فریب قطعہ اراضی پر آج رات گزارنے کا تھا۔ مجھے گوشت کی طلب ہو رہی تھی۔
میرا ارادہ کسی جنگلی جانور کو شکار کر کے بھون کر کھانے کا تھا۔ کیا بات ہے، تم آگے نہیں جانا چاہتے؟ شینا نے مجھے خاموش اور سوچتا پا کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن میرا شکار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں بے تاثر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے کھلے منہ سے موتیوں جیسے دانت لڑیوں کی صورت بڑے بھلے معلوم ہوئے۔ تم کیوں ہنسی ہو؟ اس لیے کہ میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے، وہ بولی۔ انسان خواہ کتنا ہی پھل فروٹ کھا لے، مگر جب تک گوشت نہ کھائے معدے کی تسلی نہیں ہوتی۔ شام جھکنے لگی، سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ موسم شاید خرابی کی جانب گامزن ہونے لگا تھا۔ سردی بڑھنے لگی تھی۔ یہ قریبی پہاڑی چشمے کو دیکھ کر میں خدا کی قدرت کا مزید قائل ہو گیا۔ اس برف زار میں بنا یہ قدرتی چشمہ جس کے پانی کی سطح سے بھاپ کا دھواں سا اٹھتا نظر آیا، اسے چھوا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا پانی ٹھنڈا یا سرد نہیں تھا، بلکہ گرم تھا۔ میں اور شینا اس میں نہائے۔ اس کے بعد شینا کو شاید کوئی شکار نظر آ گیا۔ وہ اپنا چھرا لیے اس طرف کو لپکی، میں بھی کلہاڑا لیے اس کے پیچھے ہو لیا، لیکن جلدی میں نے اسے شکار پر چھرا پھینکنے سے روک دیا۔ شینا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ وہی گوموڈو ڈریگن ٹائپ کا بڑی جسامت والا چھپکلا تھا۔ اس کی سانپ جیسی زبان باہر کو لپلپا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ بولی۔ یہ حرام جانور ہے، جانے دو اسے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ جلدی مجھے ایک شاندار جسامت کا باراسنگا نظر آ گیا۔ وہ دیکھو، ایک شاندار شکار۔ اس کا گوشت لذیذ اور طاقتور ہے، آؤ اسے شکار کرتے ہیں۔ میں نے باراسنگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شینا سے کہا۔ شینا بھی اس طرف متوجہ ہو گئی، پھر ہم دو مختلف سمتوں سے اس کی جانب دبے پاؤ بڑھنے لگے۔ باراسنگے کی شان دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ خدا کی قدرت تھی۔ حلال گوشت دیکھ کر میرے معدے کی اشتہا بڑھ گئی تھی۔ میں نے ہر صورت اسے شکار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ باراسنگا ہلکے براؤن رنگ کا تھا اور قداور تھا۔ اس نے بڑی شان سے اپنے بڑے بڑے سینگوں والا سر اٹھا رکھا تھا جو کسی تاج کی طرح اس کے سر پر سجا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کہیں کہیں بالوں کے روئیں جیسے سرد ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بڑی بڑی روشن کالی اور ابرواں آنکھیں، چمکتا ہوا صحت مند بدن۔ میں نے کسی شکاری داستان میں پڑھا تھا کہ باراسنگا بہادر جانور ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں، نہ ہی خطرہ دیکھ کر بھاگتا ہے، بلکہ بس اوقات تو شیر جیسے درندے کے سامنے بھی ڈر جاتا ہے۔ تاہم اس میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ دور سے خطرہ بھانپ کر وہ محض اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ ادھر شینا نے اس کے قریب پہنچتے ہی جنگلی انداز میں چیخ مار کر اس پر حملہ کر دیا۔ میں جو بھی باراسنگے پر حملہ کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا، یہ دیکھ کر چند لمحے کو مبہوت سا رہ گیا۔ شینا کی للکار نما چیخ پر باراسنگا بری طرح بدکا تھا، مگر بھاگا نہیں بلکہ گھوم کر وہ شینا کے مقابلے پر آ گیا۔ شینا نے چھرے سمیت اس کی صحت مند پشت پر جست لگائی تاکہ اس کے پیٹ یا پہلو میں چھرے کا تیز پھل اتار کر چیرا لگا سکے، مگر باراسنگے نے وہیں کھڑے کھڑے تیزی سے اپنی جگہ بدل لی اور بدقسمتی سے شینا اس کی پشت کے بجائے اس کے نکیلے سینگوں پر جا پڑی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے باراسنگے نے اسے اپنے سینگوں کے بڑے سے تاج پر رکھ کر اسے کسی کھلونے کی طرح دور اچھال دیا۔ شینا کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ وہ شاید کہیں دور برفیلی ڈھلان یا کھڈ میں جا پڑی تھی۔ میں تب تک باراسنگے کے قریب آ چکا تھا۔ یکلخت وہ مجھے چیلنج کرتا محسوس ہوا، اور یہی وہ وقت تھا جب میرے اندر کا جنگ باز بیدار ہوا۔ میری شکار کی طلب جاتی رہی، مگر جنگ اور اپنی ساتھی کا انتقام لینے کا جذبہ غالب آ گیا۔ میں نے کلہڑا تاک کر اس پر پھینکا۔ بے شک قدرت نے باراسنگے کو سینگوں کا تاج اتنا بڑا یوں ہی نہیں عطا کیا تھا۔ وہ اسے اپنے دفاع، بچاؤ اور بوقت ضرورت ہتھیار کے طور پر بھی کام لینا جانتا ہے۔ میرا پھینکا ہوا کلہڑا اس کے سینگوں پر جا پھنسا۔ وہ اس نے اپنے سر کے ایک زبردست جھٹکے سے اچھالا۔ کلہڑا میری طرف اڑا چلا آنے لگا۔ میں اگر بر وقت نیچے نہ گر جاتا تو وہ یقیناً مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایک لمحے کو تو میرا دل جیسے بیٹھ ہی گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے اندر جوش کا طوفان سا اٹھا اور میں اس کی جانب لپکا۔ اس نے پھر سینگ میرے آگے کر دیے۔ میں نے شینا والی بے وقوفی نہیں کی، بلکہ اس کے قریب پہنچتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے سینگوں کو دبوچ کر اسی کے زور پر اپنے بدن کی پوری طاقت لگا کر اس کی گردن اس کے پہلو کی جانب موڑتا چلا گیا۔